بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں دلالت کی بحث آپ نے پڑھی، دلالت کی اقسام وغیرہ ہیں۔ چونکہ آپ کو بتایا تھا کہ منطقی من حیث المنطقی الفاظ کے در پہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ الفاظ سے معانی سمجھ میں آتے ہیں، لہذا معانی کو سمجھنے کے لیے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے علم منطق کے مبادیات میں الفاظ کی بحث اور پھر دلالت کی بحث کی جاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں لفظ مفرد اور لفظ مرکب جو ہے اس کے بارے میں پڑھائیں گے کہ لفظ مفرد کب بنتا ہے اور مرکب کب بنتا ہے، یعنی کسی لفظ کو آپ نے مفرد کہنا ہے تو کب کہنا ہے، مرکب کہنا ہے تو کیا وجہ ہوگی آپ اس کو مرکب کہیں گے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں مفرد و مرکب۔ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا قصد نہ ہو، یعنی لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کا کوئی ارادہ نہ ہو تو وہ مفرد ہے۔ یہ ایک عام تعریف کی تاکہ تمام اقسام جو ہیں مفرد کی وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مفرد۔ جیسے لفظ زید کہ اس کے جزو سے مثلا زید سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا ارادہ نہیں، بلکہ دلالت ہی نہیں، یعنی لفظ زید کہ اس کے جز جو ہیں مثلا زا یا دال، یہ بھی لفظ زا یا دال لکھا اکٹھے کر دیا، اس میں کاتب کی غلطی ہے، مثلا زا یا اور دال۔ اچھا، لفظ زید کا معنی کیا ہے، وہ ذات زید، یعنی جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، وہ معنی موضوع ہے نا، ذات زید۔ اب لفظ زید کے جو اجزاء ہیں نا تین، زا یا اور دال، اس سے معنی کے کسی جز پر دلالت کا ارادہ، یعنی جو ذات زید ہے اس کے بھی اجزاء ہیں، سر ہیں، ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے وغیرہ، یہ اجزاء ہیں نا، لیکن کیا ایسا ہے کہ زا بول کے بازو مراد لیا جائے اور یا بول کے آنکھیں مراد لی جائیں، دال بول کے نہیں ہے نا، بلکہ پورا لفظ زید پوری ذات زید پر دلالت کرتا ہے، لفظ کے کسی جز سے معنی کی جز پر دلالت مقصود نہیں ہے، تو لہذا لفظ زید کیا ہو گیا، مفرد۔ مقصود کیا خود دلالت ہوتی ہی نہیں سرے سے، مقصود سے مراد ہے متکلم قصد کرے تو پھر مقصود، سرے سے دلالت ہوتی نہیں، سرے سے دلالت ہوتی ہی نہیں، تو کہتے ہیں مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت کا قصد نہ ہو، جیسے لفظ زید کہ اس کے جز سے مثلا زا یا دال سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں، بلکہ دلالت ہی نہیں۔ اب لفظ مفرد کی چار قسمیں بنتی ہیں، کتنی؟ اول پہلی قسم، اس لفظ کا جز ہی نہ ہو، اس لفظ کا، ٹھیک ہے، جیسے لفظ کے، یہ جو کے ہے نا، کہ آپ کہیں گے بھی آخر میں ہا بھی تو ہوتی ہے، لفظ کے جز تو ہیں کاف اور ہا، یہ ہا جو ہے نا، ہا کے اس کو پڑھا کے ہی جاتا ہے، کہ نہیں پڑھتے، یہ ہا صرف کسرہ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کاف کو مکسور پڑھنا ہے تم نے، یہ ہا ایک علامتی طور پہ ہوتی ہے، ورنہ لفظ اصل وہ کے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کاف مکسور پڑھنا ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آخر میں ہا لکھی گئی۔ یہ کہتے ہیں جیسے لفظ کے اردو زبان میں جو استعمال ہوتا ہے، اب اس کی کوئی جز، اسی طرح حمزہ استفہام جو ہے اس کی کوئی جز، تو حمزہ استفہام کیا ہے، مفرد، کیوں؟ اسی طرح لفظ کے کیا ہے، مفرد، کیونکہ اس کی کوئی جز ہی نہیں ہے،
تو سرے سے جز ہی نہ ہو وہ بھی مفرد۔ دوسری قسم لفظ کا جز ہو مگر وہ معنی دار نہ ہو، یعنی اس لفظ کے جز کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے انسان، جیسے انسان۔ اب دیکھو انسان جو ہے اس کے اجزاء تو ہیں الف نون سین، الف نون یہ اجزاء ہیں اس لفظ کے، لیکن الف کا اکیلا کوئی معنی، نون کا کوئی معنی، ٹھیک ہے، ان حروف کا کوئی معنی نہیں ہے نا، یہ جب ملتے ہیں تو کوئی معنی بنتا ہے۔ یعنی یہ جو حروف ہیں مقطعات، یہ حروف جو ہیں علیحدہ علیحدہ جن کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، یہ حروف تہجی صرف ان کو کہتے ہیں حروف مبانی، یعنی جو کسی بھی کلمے کو بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں، ان کو کہتے ہیں حروف مبانی۔ ان کا کوئی معنی، ہاں یہ جب ملتے ہیں کسی خاص ترکیب میں ان کو آپ لاتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی معنی اس سے مقصود بن جاتا ہے۔ جس طرح انسان، جب تک الف نون سین الف نون تھا ان کا کوئی معنی نہیں تھا، لیکن جب ان کو آپس میں ملایا اور انسان، اب ایک معنی بن گیا، یعنی حیوان ناطق۔ تو لفظ کے اجزاء کا کوئی معنی نہ ہو جیسے انسان، کہ ان کے جو اجزاء ہیں الف و نون و سین وغیرہ کے کچھ معنی نہیں۔ تیسری قسم لفظ کا جز ہو اور معنی دار بھی ہو، لفظ کا جز ہو اور معنی دار، یعنی معنی رکھنے والا جز ہو، معنی رکھنے والا جز ہو، لیکن جو معنی تم کو مقصود ہیں ان پر دلالت نہ کرتا ہو۔ یعنی لفظ کا جز بھی ہے اور جز بھی ایسا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن جو معنی تمہیں مقصود ہے، تم اس لفظ سے جو معنی حاصل کرنا چاہتے ہو، جو مطلب تمہارا قصد ہے، تمہارا ارادہ ہے کہ یہ مطلب ہے اس معنی کا، اس لفظ کا، اس معنی پر اس لفظ کی جز دلالت نہ کرے۔ جیسے لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو، لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو تو عبد اور اللہ کے معنی دار جز ہیں، یعنی لفظ عبد اور لفظ اللہ جو ہے اس میں دلالت، یہ دونوں معنی دار جز ہیں۔ یہ نقصہ جو ہے نا اس میں بہت غلطی ہیں۔ بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے لفظ عبداللہ کسی کا نام ہو تو عبد اور اللہ یہ خود معنی دار جز ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہیں، لیکن جس شخص کا یہ نام ہے، جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے۔ یعنی ویسے عبد کا معنی کیا ہے، بندہ، اللہ ذات خداوندی، لیکن جب تم نے اس کو رکھ دیا نام کسی کا، اس کو بنا دیا کسی کا نام، اب عبد بول کر تم جس کا تم نے نام عبداللہ رکھا ہے اس کے کسی جز پر دلالت مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ اللہ سے اس کے کسی جز پر، بلکہ مجموعہ عبداللہ جو ہے اس سے اس کا نام بلانا مقصود ہوتا ہے۔ تو لفظ کی جز معنی دار تو ہے، لیکن جو معنی تمہیں مقصود ہے، یعنی وہ ذات جس کے لیے تم نے عبداللہ کا نام رکھا ہے، اس کی کسی جز پر لفظ کی جز دلالت نہیں کرتی، تو یہ بھی لفظ کیا ہو گیا، مفرد۔ تو لفظ عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو پھر کیا ہے، مفرد، کیا ہے، چہارم لفظ کے جز معنی دار ہوں اور جو معنی تم کو مقصود ہیں ان کے اجزاء پر بھی دلالت کریں، لیکن اس دلالت کا تم نے ارادہ نہیں کیا۔ یعنی مطلب کیا، دیکھو لفظ کے جز ہوں اور جو معنی تمہارا مقصود ہے اس لفظ سے
اس کے جز پر لفظ کے جز دلالت بھی کرتے ہوں، لفظ کے جز دلالت بھی کرتے ہوں، لیکن تمہارا مقصود دلالت کرانا نہ ہو، دلالت کرانا تمہارا مقصود نہ ہو۔ جیسے حیوان ناطق، آپ نے کسی انسان کا نام رکھ دیا حیوان ناطق، کیا حیوان ناطق نام رکھ دیا۔ اب دیکھو وہ جو ذات ہے، وہ آپ کا جو لفظ ہے حیوان اور ناطق، حیوان اور ناطق، اچھا حیوان لفظ بھی اس پر دلالت کرتا ہے، فی نفس سے ہی دیکھا جائے تو وہ خود جو جس کا نام رکھا ہے وہ بھی تو حیوان ناطق ہی ہے نا، تو حیوان اور ناطق دونوں اس پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، جو معنی مقصود ہے ہمارا یعنی وہ ذات جس کا ہم نے نام رکھا ہے حیوان ناطق، یہ دونوں لفظ اس پر دلالت کرتے ہیں یا کرتے ہیں نا؟ اچھا، لیکن دلالت کرنا مقصود ہے، بلکہ ہمارا مقصود کیا ہے؟ صرف نام رکھنا۔ تو لفظ کی جز ہو اور جز بھی معنی دار ہو اور معنی کی جز پر دلالت کرے بھی، لیکن دلالت کرانا ہمارا مقصود نہ ہو۔ کہتے ہیں چاروں لفظ کے جزو معنی دار ہوں اور جو معنی تم کو مقصود ہیں ان کے اجزاء پر بھی دلالت کریں، لیکن اس دلالت کا تم نے ارادہ نہیں کیا۔ جیسے حیوان ناطق کسی شخص کا نام رکھ دیں تو معنی مقصود کے اجزاء پر اس کے جزو دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر نام رکھنے کی حالت میں تم کو یہ دلالت مراد نہیں، یعنی تمہارا ارادہ نہیں ہے کہ اس کی یہ دلالت ہونی چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ ہو گئے 4 قسمیں لفظ مفرد کی، 4 قسمیں۔ دوسری قسم لفظ کی کیا تھی؟ مرکب۔ کیا؟ مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے کہ جس کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ کیا جاوے۔ جیسے زید کھڑا ہے، زید یہ ایک مرکب ہے، زید کھڑا ہے یہ ایک مرکب ہے، کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ کیا گیا۔ زید سے مراد وہ بندہ ہے، کھڑا ہے سے مراد اس کی خاص حالت ہے، تو لفظ کا جز معنی کی جز، لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت بھی کر دی گئی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ مرکب، لفظ مرکب۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں، لفظ مفرد اور لفظ مرکب، یہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، اور کوئی بھی لفظ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو ان 2 قسموں سے باہر ہو۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو خلاصہ آپ کے سبق کا کیا ہوا کہ اولاً لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ مفرد وہ ہے کہ لفظ کی جز سے اس کے معنی کی جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ لفظ کا جز ہی نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام یا لفظ کے۔ ٹھیک ہے، دوسرا لفظ کا جز تو ہو مگر وہ معنی نہ رکھتا ہو، جیسے زید، جیسے زید ہو گیا، زا یا دال، یا ذات میں لیکن کوئی معنی، اسی طرح انسان، الف نون سین الف نون، یہ اجزات میں لیکن کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تیسرا یہ ہے کہ لفظ کا جز اور معنی بھی رکھتا ہو لیکن جو معنی تم کو مقصود ہو اس پر دلالت نہ کرے، جیسے لفظ عبداللہ، عبد علیحدہ ہے لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور معنی بھی رکھتا ہے، یعنی لفظ کا جز جو ایک ہے عبد، یہ ایک جز ہے اور معنی بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح اس میں جلالت یہ ایک جز ہو گیا اور یہ بھی معنی رکھتا ہے، لیکن جو معنی تمہیں مقصود ہے یعنی نام بندے کا نام، وہ بندہ جو ہے وہ ذات عبداللہ، اس پر دلالت نہیں کرتا، یہ اجزاء اس پر دلالت، اس کے کسی جز پر دلالت، یہ اجزاء اس کے کسی جز پر دلالت نہیں کرتے۔
اچھا، چوتھی قسم یہ ہے کہ لفظ کے جز ہوں اور جز بھی معنی دار ہوں، اور جو معنی تمہیں مقصود ہو اس پر دلالت بھی کرتے ہوں، لیکن تمہارا مقصد دلالت کروانا نہ ہو، جیسے حیوان ناطق جب بندے کا نام رکھ دیا۔ تو یہ 4 قسمیں ہوگی لفظ مفرد کی۔ اور لفظ مرکب ہوا کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید کھڑا ہے، تو یہ 2 قسمیں ہو گئی لفظ کی اور مفرد کی، پھر آگے 4 قسمیں، اور مرکب ایک ہی ہے۔ مرکب کی آگے پھر اقسام بنتی ہیں، مرکب تام، ناقص وغیرہ، وہ انہوں نے ذکر نہیں کی، وہ آپ تعلیم المنطق وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نحوی وغیرہ میں بھی آ چکے ہیں۔ نہیں، تعلیم المنطق وغیرہ مرکب تقییدی، غیر تقییدی، اس کو، اور جو وہ ہیں نحوی، وہ کیا کہتے ہیں، مرکب ناقص، تام وغیرہ۔ یہ ساری اقسام جو ہیں یہ تقریباً ہر فن میں یہ استعمال ہوتی ہیں اصطلاح، کیونکہ یہ کامن چیزیں ہیں، ہر فن میں موجود ہوتی ہیں۔ چلو۔